یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے. بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے. اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن. کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے. تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف. اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر. شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی، پھر ناشکری کی. بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے. مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ گرمائش میں پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے. تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے. اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. اب یہاں بڑی یونیک معلومات اسٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں. خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں. لیکن گناہگاروں کے دل جب سخت ہو جائے نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے. عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا. جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے. آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں